ابھی میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، ایک وقت جب کہ مسلمانوں کے خلاف پوری قومیں متحد ہو گئی تھیں، پورے دشمن متحد ہو گئے، اور ظالموں نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ہم جمع ہو چکے ہیں، تمہارے پاس تعداد کم ہے، ہمارے پاس تعداد زیادہ ہے، تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس ہتھیار زیادہ ہیں، ہم تعداد میں زیادہ اور ہم متحد ہو چکے ہیں، ایک ہو چکے ہیں تمہارا نام و نشان مٹانے کے لیے۔ تو حضرات صحابہ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تمہاری تعداد ایک طرف، ہمارا اللہ کافی ہے، تمہاری ہتھیار ایک طرف، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، تمہاری پوری طاقتیں، تمہارا متحد ہونا ایک طرف، اور ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، حضرات صحابہ نے ہم کو یہ سکھایا کہ حالات جیسے بھی ہوں، جو بھی ہوں، ایمان کا دامن ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے اوپر جو بھروسہ ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے کہ وہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں، غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی، آپ کے ساتھ آپ کے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حالات یہ ہوئے کہ غار ثور کے سامنے دشمنوں نے روک دی اپنی سواری اور چڑھے گئے، غار ثور کے قریب آ گئے، یہاں تک کہ غار ثور کے منہ کے سامنے کھڑے ہو کر دشمن نے پیشاب کیا۔ حضرت ابو بکر گھبرا گئے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا؟ دشمن ہماری آنکھوں کے سامنے، کہ یہ نہ ہو کہ وہ ہم کو پکڑ لے، ہم کو جکڑ لے، وہ ہم کو اپنی قید میں لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں ہم دو کے علاوہ تیسرا بھی موجود ہے، اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے۔ یہ دلاسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دیا، اور فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا میرے دل سے ان دشمنوں کا خوف ختم ہو گیا کہ جن کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یاد رکھیں میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، ظلم کا دور پہلی مرتبہ نہیں آیا، ظلم کا دور ہر دور میں آیا ہے، وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ہمارا امتحان جب بھی ہوتا ہے ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان کو مارتا ہے، اس کے داڑھی رکھنے پر اعتراض کرتا ہے، اس کے ٹوپی رکھنے پر اعتراض کر کے مسلمان کی موب لنچنگ ہوتی ہے، وہ مارنے والا اس کو مارنے سے پہلے یہ نہیں پوچھتا تو کس عقیدے کا ماننے والا ہے، تو سنی ہے، تو تبلیغی ہے، تو اہل حدیث ہے، تو کیا ہے، وہ نہیں پوچھتا۔ وہ یہی نظریے سے دیکھتا ہے کہ یہ صرف ایک ایمان والا ہے، ایک مسلمان ہے، لہذا اس کو مارو۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی عظیم شہادت پا گئیں آپ کہ دشمنوں نے حضرت سمیہ کو سامنے کھڑا کر دیا، کھمبے سے باندھ دیا، اور آپ پر کوڑے برسائے گئے، ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ ایک خاتون ہوتے ہوئے آپ کو بازار میں کھڑا کر کے آپ پر یہ ظلم کیا گیا، اور پھر تقاضا کیا تھا؟ یہی تھا کہ ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ ہمارے ان پتھر جو خدائیں ہیں ہمارے، ان میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہے، آخر بات یہ تو بھی کہہ دو کہ ہمارے پتھروں میں کچھ تو ہے جو وہ خدا۔ لیکن حضرت سمیہ نے کہا میں نہیں کہتی۔ فرماتے ہیں ابو جہل کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتلا تھا انہی پتھروں کی خداؤں کا، جو وہ حضرت سمیہ کے سامنے پیش کرتا تھا کہ کہے کہ یہ خدا ہے۔ حضرت سمیہ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے اس چھوٹے سے بت پر تھوک دیا، جس کے غصے میں ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں موجود نیزہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ پہ مارا، جس سے تڑپ کر بلک کر حضرت سمیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن انہوں نے کلمہ کفر ادا نہیں کیا، کلمہ کفر ادا نہیں کیا، انہوں نے ایمان پر جان دینے کو قبول کر لیا۔ پھر اسی طرح حضرت یاسر جو حضرت سمیہ کے شوہر تھے،
جب آپ پر باری آئی تو ان لوگوں نے ان سے بھی یہی تقاضا کیا کہ آپ کلمہ کفر ادا کر لیں، لیکن آپ نے اپنی جان کی بازی لگائی۔ حد یہ ہوئی کہ بڑے مضبوط اونٹوں کو بلایا گیا، 4 منگا کر، چاروں کے پیروں میں رسیاں باندھ کر، ایک ایک کنارے کی رسی حضرت یاسر کے ہاتھ اور پیر کو باندھی گئی، اور چاروں طرف سے 4 اونٹ چھوڑ دیے گئے۔ فرماتے ہیں جس طرح وہ اونٹ کے قدم بڑھتے، حضرت یاسر کا جسم چاروں طرف سے اسی طرح پھٹتا چلا جاتا، یہاں تک کہ آپ کے جسم کے 4 حصے ہو گئے اور آپ شہید ہو گئے۔ دونوں ماں باپ کو مرتا ہوا دیکھ کر، بوڑھے ماں باپ کو، لیکن ان کا ایمان جوان تھا، وہ قربان ہو گئے۔ ان کو مرتا دیکھ کر جوان بیٹا جس کا ایمان جوان، اور اس نے اپنے ایمان کو کمزور کر دیا اور اس نے کلمہ کفر کہہ دیا اور اپنی جان بچا لی۔ ابو جہل نے چھوڑ دیا کیونکہ وہ کلمہ کفر ادا کر چکا تھا، اور شریعت اجازت بھی دیتی ہے کہ اگر ایسا موقع پیش آ جائے کہ تمہیں اپنی جان بچانا پڑے تو تم کلمہ کفر ادا کر لو۔ لیکن وہ بھی ایک عظیم شہادت ہے کہ موت دیکھ لی جائے، کہ اپنی آپ کو موت کے گھاٹ اتار لو، شہادت کا جام پی جاؤ، لیکن اللہ رب العزت کی ذات میں موت آئے، جان جائے، لیکن کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ یہ بھی ایک ایمان ہے۔ جو دونوں نے قربانی دے دی، آپ کے صاحبزادے نے کہہ دیا کلمہ کفر، ظالموں نے آپ کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، لیکن آپ اپنے آپ کو خود سے اس کھمبے کو باندھے ہوئے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میں اس جگہ سے اس وقت تک نہیں ہلوں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف نہیں فرما دیتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود نہیں کھول دیتے۔ آقا تشریف لائے اور آقا نے آ کر کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں اس بات کی اجازت تھی کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے یہ کہہ دیتے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور آقا نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے صاحبزادے حضرت سمیہ کے صاحبزادے کی بنی ہوئی رسی کھولی۔ تو اپنے اپنے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کس طرح بنائیں گے، کس طرح اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ حالات جیسے بھی ہوں، مسلمانوں پر جس طرح کے بھی ظلم کا پہاڑ ٹوٹے، یہ طے ہے کہ ہمیں ہی ستایا جائے گا، ہمیں ہی رلایا جائے گا، لیکن ہمیں اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا نہیں ہے۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے حق کا اظہار کیا جائے، سچائی بیان کی جائے، اور حق ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں۔ آج ایسے حالات ہیں مسلمانوں پر کہ آپ نے پرسوں دیکھا کہ وہ مسلم خاتون کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ ایک وردی پہن کر رہنے والا، قانون کے رکھوالے جنہیں کہا جاتا ہے، کہ وہ آج غیر قانونی زبان ادا کرتے ہیں اور اس پر ظلم اور تشدد کرتے ہیں ایک مسلمان خاتون پر۔ وجہ برقع تھی یا اس کی مسلمان ہونا تھی، وہ اللہ بہتر جانے، لیکن ہمیں نشانہ بنایا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمیں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے حوصلوں کو پست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی بات یاد کرو جو بات حضرات صحابہ نے کہی تھی جس وقت ظالموں نے کہا کہ ہم متحد ہیں، ہماری 10 قومیں ایک ہو چکی ہیں تمہیں مٹانے کے لیے، ہمارے پاس ہتھیار موجود ہے تمہیں فنا کرنے، تمہارے ساتھ جہاد کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے۔ تو حضرات صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری طاقتیں بہت ساری ہوں گی، تمہارے پاس افراد زیادہ ہوں گے، تعداد زیادہ ہوں گی، لیکن ہمارے پاس اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے پاس تو اللہ ہے، وہی ہمارا بہتر مددگار ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ توکل کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ پر جو شخص یقین اور بھروسہ رکھے گا وہ کامیاب ہے۔ آپ امیر المومنین تھے، مدینے میں قحط آ گئی، قحط کا یہ عالم، پانی نہیں پڑتا، اناج نہیں اگتا، اور عالم یہ کہ سب بھوکے ہیں، پریشان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کے گورنر ایک صحابی تھے، حضرت عمر ابن عاص ہے غالباً، آپ کو ایک خط لکھا، پورا خط میں یہ لکھا کہ ہمارے یہاں پر اناج ختم ہو گیا، ضرورتوں کے سامان ختم ہو گئے، مدینے میں قحط پڑ چکا ہے، تمہارے پاس سے یہاں پر کچھ اناج بھیج دو، ساز و سامان بھیجو جس سے گزارا ہو سکے۔ جب وہ مصر کے گورنر کے پاس، وہ صحابی رسول کے پاس وہ پیغام آیا تو آپ نے جواب میں لکھا کہ عمر، میں یقیناً آپ کے حکم پر سارا اناج یہاں سے روانہ کر رہا ہوں،
اور اناج کا حال یہ ہوگا کہ ایک اونٹ مدینے میں ہوگا تو دوسرا مصر میں ہوگا، راستہ بھر خالی اونٹ بھرے ہوئے ہوں گے اناج سے، اتنا اناج، اتنا ساز و سامان، سودا آپ کو دے کر بھیج رہا ہوں آپ کے پاس۔ بھیج دیا گیا، مدینے میں لا لیا گیا، تقسیم کر دیا گیا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد سب کچھ ختم، اتنا سارا، اور اس کا خاتمہ ختم ہو گیا، برکت ہی نہیں، ختم۔ اب پریشان ہو گئے حضرت عمر، بولے اب کیا کریں؟ لوگ بھوکے رہنا شروع کر دیے، فاقوں میں رہنا شروع ہو گئے، اور مسلمان بادشاہ تھے، آپ پہ بھی ذمہ داری تھی، آپ بھی بڑی فکر میں مصروف تھے۔ ایک شخص دوسرے صحابی تھے، وہ مدینہ میں رہتے تھے، ان کا خیال یہ ہوا کہ بھائی سب بھوکے ہیں، ایک بکری کا بچہ تھا، تو آپ کا خیال ہوا آج اس کو ذبح کر دوں گا، اور جتنا ہو سکے جتنوں کو میں کھلا سکوں اتنوں کو کھلاؤں اور میں خود بھی کھاؤں، یہ نیت کر کے انہوں نے اپنی بکری کو ذبح کر دیا۔ جب ذبح کیا تو حال یہ کہ صرف اس بکرے کا چمڑا اور ہڈیاں نظر آ رہی، گوشت نہیں، اس میں بھی بے برکتی آ گئی، سب ختم ہو گیا۔ تو بہت روئے اللہ کے سامنے، رو کر کہا مولا ہمیں سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ سب مسلمان تھے اور یہ شہر مدینہ منورہ تھا، اور امیر بھی مسلمان تھے حضرت عمر بن خطاب، اس کے باوجود ایسے حالات آئے مسلمانوں پر، وجہ کیا تھی؟ پھر کیا ہوا؟ یہ رونے لگے اللہ کے آگے، اور روتے روتے آنکھ بند ہو گئیں، ہچکیاں نیند میں تبدیل ہو گئیں۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آپ نے آ کر فرمایا کہ تم گھبراؤ مت، تم جاؤ عمر سے میرا سلام کہنا، اور عمر سے یہ کہنا کہ ہم انہیں عقل مند سمجھتے تھے۔ بس اتنی ہی بات کہی اور آپ کی نیند بیدار ہو گئی، بھاگے دوڑے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت عمر کے دروازے پہ گئے، رات کا وقت، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد عمر امیر المؤمنین کے گھر پر آیا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کون؟ فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ حضرت عمر کے خیال میں آیا کہ میرے آقا تو پردہ فرما گئے، اب کون سا قاصد آیا ہے، کیا پیغام لے کر آیا؟ دوڑے بھاڑے دوڑتے بھاگتے جا کر دروازہ کھولتے ہیں تو صحابی آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود تھے۔ پوچھے کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں نے خواب میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آقا نے مجھ سے یہ فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا، اور ہم انہیں عقل مند سمجھتے تھے، یہ بھی کہنا۔ جب یہ سنا تو حضرت عمر نے بڑا غور کیا اپنے اس عمل پر، غور کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ کیا غلطی ہوئی؟ بھائی اگر ہم بھوکے ہیں، پڑوسی سے کھانا منگانا کون سی غلطی؟ مانگ لینا کسی سے غلطی ہے آپ کی نظر میں ہے یا نہیں؟ نہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں ہاں مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے مصر کے گورنر سے یہ التجا کی کہ وہ ہمارے یہاں اناج بھیجے۔ یہ کوئی غلطی ہے؟ نہیں ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں مجھ سے غلطی، وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مندی میں اشارہ دے دیا آپ کو، کیا آپ کو ہم عقل مند سمجھتے تھے؟ اور عقل مند کا کام، اور ایمان والا عقل مند کا کام یہ ہے کہ وہ پڑوس سے مانگنے سے پہلے، رشتہ دار سے مانگنے سے پہلے اللہ سے طلب کرتا ہے۔ کس سے طلب کرتا ہے؟ اللہ سے طلب کرتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اعلان کر دیا باہر نکل کر چلو، سب کے سب کھڑے ہو جاؤ۔ نماز استسقاء ادا کی گئی اور بارش کے لیے دعائیں مانگی گئیں، اور اسی وقت ہاتھ صحابہ کے چھوٹے بھی نہیں تھے اور بارش نازل ہو گئی۔ ہمارا توکل اللہ پر ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، ہم اس ایمان میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر حال میں، ہر مسئلے پر ہمارا ذہن یہ کہے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ یہ ایمان ایسی ایک جملے پر جان دے دی صحابہ نے، اپنے آپ کو قربان کر دیا، مٹا دیا، تو ہم اللہ سے مانگے بغیر لوگوں کی طرف توجہ دے دیتے، انہیں ہماری حاجت کو پورا کر سکتا، یہ کر سکتا، وہ کر سکتا۔ یقیناً یہ دنیا والے ذریعہ ہیں، لیکن دینے والا مالک اللہ۔ اگر اس کے در سے دور ہو جائیں گے، اس کے آگے سجدے نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی اے حقیقت منتظر
نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ گئے ہے تیری جبین نیاز میں۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ مانگے گا کون؟ مانگو تو بول رہے ہیں، کون طلب کرے گا اللہ سے؟ کون بولے گا اللہ کو؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ ہم اپنے کاروبار پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن تک جتنے لوگ اکڑ کر اپنا کام کرتے تھے ہوں گے، آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ کئی دکانیں اڑ گئیں، کئی سیٹ آج فقیر ہو کے رہ گئے، ہلکا سا جھٹکا۔ اور ہماری آج تباہی کا سب سے بڑا سبب یہ کہ ہم متحد نہیں ہو سکتے، ایک نہیں ہو سکتے۔ ہزاروں خداؤں کے ماننے والے ایک ہو سکتے ہیں، ایک خدا، ایک قرآن، ایک رسول کے ماننے والے ایک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ حالات آج مسلمانوں پر ہے۔ ہم متحد ہونا نہیں چاہتے۔ حالات جو بھی ہوں ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ دیں گے تو خدا ہی میلا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ حال ہوگا۔ اللہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے رکھو، تفرقے میں مت پڑو، فرقے مت پیدا کرو اپنے آپ میں، انہیں ایسا انہیں ویسا، انہیں کالا انہیں گورا، انہیں ہاتھ وہاں بندھا انہیں یہاں جاتا انہیں وہاں کرتا، نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم متحد ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو تھامو، جہاں سے بھی آنا ہے آ جاؤ، اللہ کی طرف آؤ، بس ہے۔ جھکو نا، سجدے کرو نا۔ آج مسجد ویران ہے، کوئی نہیں ہے اللہ سے مانگنے والا۔ رات کی تنہائیاں نوجوانوں کی موبائل فون پر ختم ہو رہی، مگر نوجوان ایک سجدہ نہیں کر سکتا اس رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے۔ اس سے بڑی رسوائی کی بات اور کیا ہے؟ لہذا حالات سے لڑنا مسلمانوں کا کام ہے، ایمان کا سودا کرنا نہیں ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری جان مال عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔